ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. اور امید ہے کہ آپ نے ہفتے کا آغاز بہت اچھے سے کیا ہوگا, آپٹیمسٹ ہو کے کیا گیا. تو یہ اپنے اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرامکس فوم جو ہے اسپیسیفکلی اس پروگرام کے لیے ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں. اس خوبصورت سے وارڈروب کی بات کیجیے تو سارس اٹیلیئر کا یہ وارڈروب ہے, اور ان کے کپڑے کمپیریٹیولی زیادہ اچھے اس لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ ٹریڈیشنل اور ماڈرنائزیشن کا ایک اچھا کلائمیکس, اچھا جو مکسچر ہے وہ ملتا ہے. تو آپ ان کو امپوریم مال میں وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آن لائن فیس بک, انسٹاگرام پر بھی آپ سارس اٹیلیئر کو ضرور وزٹ کیجیے گا. لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ آن لائن شاپ کر رہے ہیں یا بذات خود بھی کہیں جا رہے ہیں تو سینیٹائز کر کے چیزیں استعمال کریں, کیونکہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. تو 2020 میں مزید کیا احتیاط ہم کر سکتے ہیں, یا کن پرسنالٹیز کو زیادہ کانشیس رہنا پڑے گا, اس پر بات کر لیتے ہیں. عزیز صاحب یہ بتائے گا کہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے پالیٹکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو اگر پالیٹکس کی بات کی جائے, سورج گرہن یا 2020 یا ان کے سٹارز جو ہیں, ہماری پولیٹیکل پرسنالٹیز جو ہیں, کون زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے, اس حوالے سے کیا پروڈکٹ کریں گے آپ, اور کیا پریکاشنز کرنی چاہیے؟ جب جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان میں کی پالیٹکس میں ان ہاؤس چینجز آ سکتی ہیں. ویسے تو یہ دیکھیں نا, سورج گرہن کے بارے میں اتنا زیادہ ہم فوکس بھی نہیں کرتے, اس لیے کہ اس کے بارے میں توہمات جو ہے نا کہ اس کے بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ بالکل نہیں ہوتے, نیگیٹو نہیں ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں جیسے علی بھائی نے بھی کہا کہ پازیٹیو زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, ویسے ہمیں اس بات کو ختم کرنا پڑے گا. اس پروگرام دیکھیں, ہمارا پروگرام جس نوعیت کا بھی ہے, جہاں تک یہ چیز پریویل کی جا سکتی ہے میرے خیال سے ہمیں کرنی چاہیے. ہم سورج گرہن کو ایک خوف کا سا منظر لے کے آتے ہیں, خوف سورج گرہن لگنے والا ہے, مطلب وہ پریگننٹ خواتین ڈر جاتی ہیں, گھر میں بچوں کو کہا جاتا ہے, بڑوں کو کہا جاتا ہے کہ بنائی جا سکتی ہے, یہ مطلب یہ ساری چیزیں صرف پریکاشنز میں آتی ہیں. آپ اس کے آپٹیمسٹ ہو کے اس کے فائدے بھی تو دیکھیں نا. بالکل ایسے بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, جہاں تک آئی اسپیشلسٹ نے بتایا کہ بنائی جا سکتی ہے, باقی چیزیں اس سے کیئر کرنی چاہیے. باقی لیکن اگر اس سے ہم کہیں کہ انسانوں کی زندگی میں ایسے نیگیٹو ہو جائیں گے یا چینجز, جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2 4 5 دن کے لیے اس کا اثر رہے گا, اس میں کیئر کریں, اپنے معاملات, ہاں جی, اپنے معاملات تھوڑے ڈیلے کر لیں, تھوڑے لنگر آن کر لیں چیزوں کو. لیکن اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ سورج گرہن کی وجہ سے پاکستان کی پولیٹکس میں کوئی اثر آئے گا ضرور, لیکن نیگیٹو نہیں ہوگا. ان ہاؤس چینجز آ سکتی ہیں, لوگ چینج ہو سکتے ہیں. اب یہ بھی کل تو میں نے یہاں تک سنا ہے کہ یہ حکومت ختم ہو رہی ہے, ایسے ہو جائے گا, یہ فلانا ایسے ہو جائے گا. ایسا کچھ ہونے کے چانسز نہیں ہیں ابھی. یہ گورنمنٹ ابھی چلتی رہے گی, چیزیں چلتی رہیں گی, ان ہاؤس چینج آتے رہیں گے, اور بڑے بڑے نام ان کی سیٹ چینج ہوں گی. جو یہ نیب کے معاملہ چل رہے ہیں, ان کے کیسز مزید ہائی لائٹ ہوں گے, اور ان میں ان کی گرفت بھی آئے گی. اور جو میں بات کرتا ہوں, میں یہ جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اس وقت سٹنگ منسٹر یا سٹنگ لوگ جو ہیں وہ بھی انوالو اس میں نظر آئیں گے, اور ان پہ بھی گرفت مضبوط ہوگی. اچھا, یہ چیز چل رہی ہے. یہ جو ہے اس طرح کی ہے کہ اب اس طرح کی کچھ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں. بالکل. لیکن اگر ہم بات کریں ان تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے, تو کچھ اس طرح کی ان ریئل چیزیں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں 2020 سے. لیکن وہ پولیٹیکل پرسنالٹیز جو ہیں وہ کیا پریکاشن کر سکتی ہیں. ایک بات اس پروگرام میں جو اب تک میں نے کنکلوڈ کی ہے وہ یہ کہ آپ صرف نیگیٹیوٹی نہیں دیکھ سکتے. سورج گرہن سے بہت ساری ایسی پازیٹیو چیزیں آپ کے اور ہماری زندگی میں بھی آ سکتی ہیں, لیکن ہم نے ایک خوف پیدا کر دیا کہ سورج گرہن ہے مطلب ایک بہت بڑی چیز ہے, اس سے تباہ و بربادی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم سپرسٹیشس لوگ ہیں. ایکچولی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سپرسٹیشس ہیں, ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. تو علم جو ہے اس پہ تھوڑا سا اگر آپ کا علم مسند ہو جائے تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور ماہر فلکیات, ایسٹرولوجسٹ یا XYZ جو بھی علم ہوتا ہے, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, ہم بریک بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ایمبیگوٹی ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں آپ اس چیز کا یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک نظام چلا رہا ہے, وہ مینج کر رہا ہے, وہ بیلنس کر رہا ہے, تو وہ کسی بھی وقت کسی بھی چیز کو کسی بھی طریقے سے چینج کر سکتا ہے. علی صاحب, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اگر ہم پرسنالٹیز کی بات کریں تو افیکٹ آ سکتے ہیں, سائیڈ افیکٹ بھی آ سکتے ہیں, لیکن پریکاشنز کیا کی جا سکتی ہیں, کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ آپ نے نا ایک بات بڑی اچھی کی ہے, ہمارا جو ایمان ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ کریم, اللہ رب العزت جو ہے ہر شے پہ قادر ہے. سورہ آل عمران کی 2 آیات ہیں, وہ میں ہدیہ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی کرتا ہوں, میں ہر شے پہ قادر ہوں. اللہ پاک آگے فرماتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. نہار
ہوتا ہے دن اور لیل ہوتی ہے رات. دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے والا بھی میں ہی. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخلق الحی من الموت وتخلق الموت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. موت کو زندگی میں سے اور زندگی میں سے موت کو پیدا کرنے والا میں ہوں. بے شک. اور میں رزق بھی بے حساب دیتا ہوں. تو ہمارا ایمان صرف یہ ہونا چاہیے. یہ علوم ضرور ہیں مگر ان کی ایک حد جو ہے وہ مقرر ہے, وہ قائم کر دی گئی ہے. اینڈ وی کانٹ گو بیونڈ دیٹ. وی کین جسٹ اینالائز, وی کین جسٹ گیو آور انالیسس کہ ہاں جی یہ ہے, یہ اسٹیٹسٹکس ہے, یہ پروبیبلٹی ہے. پریڈکشنز میں وہی کہہ رہا ہوں, پریڈکشنز جو ہیں they are always based on statistics. Statistics جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ فگرز ہیں, یہ چیزیں ہیں, اور probability بھی جو ہے وہ اس کے اندر ہم ایڈ آن کرتے ہیں کہ ہاں it can be possible that it can happen in this way because of these numbers. یہ نمبر ہیں ہمارے پاس اور اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. اللہ پاک نے جتنا ہمیں علم دیا ہے وہ یہ ہے, ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. ہر شے پہ وہ قادر ہے. اب آپ کی بات ہے کہ کون کون سی جو شخصیات ہیں, ہاں جو ہمارے مطلب حکمران ہیں, ان کے لیے ڈیفینیٹلی مطلب ہے لمحہ فکریہ کہ یہ چیزیں جو اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں, جو ہماری جا رہی ہے صورتحال کووڈ-19 کے حساب سے. اب یہ جو سال ہے اس کے اندر ہمارا کوئی پہلے سے کوئی پریڈکشن بھی نہیں تھی, کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا کہ کووڈ-19 آئے گا, تو اس کا انتظام نہیں تھا. اور اگر ہم لوگ تو ہیں ایسٹرالوجی والے لوگ ہیں, علم الاعداد, علم الحروف, جو اللہ نے ہمیں محدود علم عطا کیا, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, میں خاص طور پہ یہ دیکھتا ہوں کہ اب وہ اسٹیٹسٹکس اور پروبیبلٹی کو لے کے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ریمیننگ ایئر ہے اس میں فلڈز پاسبل ہیں, نیچرل کلیمٹیز ہیں. تو پلیز 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 گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اب کووڈ-19 سے ہماری کمر ٹوٹی ہوئی ہے تو پہلے کوئی جو ہے اس کا مینجمنٹ کا جو ہے وہ کریں. ہماری بات میں تھوڑا سا یقین کر کے دیکھ لیں. نیچرل کلیمٹیز جو ہیں دے آر باؤنڈ ٹو ہیپن, وہ تو ہوتا ہی ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور ہمارا جو محکمہ ہے موسمیات ہے وہاں پہ بھی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی پریڈکشنز ہیں کہ ہاں یہ چیزیں ہیں. تو ہم آپ کے فورم کے اوپر اس وقت بیٹھے ہیں تو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے, یہ ایئر جو ہے ایئر آف ان ایکسپیکٹڈ ہے. تو آپ نیچرل کلیمٹیز جو ہے لائک فلڈز ہیں اور پرسنالٹیز جو ہے ہماری حکومت کا سسٹم جو ہے, مے بی سسٹم جو ہے گورنمنٹ کا وہ چینج ہو, بٹ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت کوئی ڈراسٹک چینج ہوگی, کیونکہ پاکستان جو ہے یہ بنا ہے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ, تو اس میں پرابلم کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک معجزہ ہے. میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں, پاکستان کا دنیا کے نقشے کے اوپر ابھرنا ایک معجزے سے کم نہیں ہے, اور یہ معجزہ جو ہے اللہ پاک کی رحمت نے دکھایا ہے. تو یہ خرابی کی طرف نہیں جا سکتا. لیفٹ ہوگا, رائٹ ہوگا, پریشانی آئے گی, مگر یہ قائم رہے گا, کیونکہ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکستان کا نام تو نہیں لیا, مگر یہ کہا ہے کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کون سا ملک ہے جو میں آپ کو عرض کرنا ہوں کہ معجزہ ہے, ہمارا ملک ہے. لیکن دیکھیں ہمارا ملک ہے, بہت خوبصورت ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم اس کو کہتے ہیں. اور ایک بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح سے آزادی سے, اور آج بھی میں یہ بات بار بار کہتی ہوں, جتنی آزادی ناظرین ویورز آپ کو پاکستان میں ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہے, کسی ملک میں نہیں. جتنی آزاد فضا میں سانس ہم پاکستان سے لے سکتے ہیں ہم کہیں بھی, لیکن رولنگ پارٹی جو ہے وہ کس طرح سے اس پاکستان کو لے کے چل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے, پارٹی کی یا انڈیویجول پرسنالٹی کی بات کی جائے, تو ان کو آپ کہاں سٹینڈ دیکھتے ہیں؟ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ان کے سٹارز اور اس کو بڑے پیک پہ تھے, اور رولنگ میں آئے, رولنگ میں آنے کے بعد اب مجھے لگتا ہے کہ ستارے گردش میں ان کے بھی اور ہمارے بھی. ڈس انٹیگریشن کا ٹائم تو ہے. اچھا, یعنی اس میں یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم اپنے حساب سے کہیں گے نا کہ جی یہ ان ہے, یہ آؤٹ ہے, یہ چیز ہوگی. بہت سارے وزراء وہ نظر میں آ جائیں گے, بہت سارے سٹنگ منسٹر, جس طرح بھائی عظیم نے بولا ہے کہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی, مگر بات پھر وہی ہے کہ قدرت جو ہے وہ چیزوں کو پاکستان کے لیے بیلنس آؤٹ کرنے جا رہی ہے. پاکستان کو ایک بہتر فارم میں لانے کے لیے یہ اپس اینڈ ڈاؤنز پولیٹیکلز مطلب اس سال کے اندر ہیں. بعد میں ہوگا. اگر ہم انیشیلی بات کریں تو یہ پارٹی جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے, کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ مزید کرنٹ سچویشن؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ پارٹی جو ہے اس میں اکھاڑ پچھاڑ جو ہے یہ شروع ہوئی بھی ہے, اسی سال میں شروع ہوئی ہے, بڑے بڑے نام ہیں. ٹھیک ہے جی, ابھی کچھ نام اور آئیں گے,
اس پارٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں کیا ہوگا کہ ریفائنمنٹ ہوگی, ریفائنمنٹ ان دا سینس کہ یہ پاکستان کے لیے بہتری کی طرف یہ چیزیں جائیں گی. انشاءاللہ چیزیں اس طرح سے ہوں گی کہ جو نیگیٹو لوگ ہوں گے وہ سامنے آ رہے ہیں, سامنے آ بھی جائیں گے آنے والے 2-3 مہینوں میں. فلٹریشن جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا, یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے. مطلب اگر آپ کریں کہ وہ نیگیٹو پرسنالٹیز جو کہ افیکٹ کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو یا پاکستان کو, انہیں ایکسکلیوڈ ہونا چاہیے. وہ کب ہوں گے, وہ سچویشن ان پر کب آئے گی, یا انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے یا پھر پارٹی کی طرف سے کب لیا جائے گا؟ عظیم صاحب آپ بتائیں اس حوالے سے. اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے یا عمران خان کی بذات خود بات کی جائے, تو ان کی پرسنالٹی کو ہم نے پیک پہ دیکھا ہے. وہ ان کے سٹارز ہو, وہ ہوروسکوپ ہو, وہ علم ہو کوئی بھی, تو ہر کسی نے یہ پریڈکٹ کیا تھا یس ہی از اے پرسن ہو کین چینج پاکستان, ہو کین کریٹ اے نیو پاکستان ایز ویل. تو اب کیا سچویشن ہے, اب مزید کیا چیلنجز ہیں؟ اس میں صرف یہ ہے کہ صرف کیپٹن جو ہے وہ ٹیم کو نہیں میچ جتوا سکتا. صرف کیپٹن کی پرفارمنس اگر ٹھیک ہو یا اس کے سٹارز پیک پہ ہوں تو باقی ممبرز بھی ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ باقی اگر کوئی ایسے ایشوز آتے ہیں تو ساری چیزیں آتی ہیں. پی ٹی آئی ابھی مزید 3 سے 4 مہینے کرائسس کا شکار رہے گی. ابھی اس میں اور جو ان کے سٹنگ منسٹرز ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کے بھی اسکینڈل سامنے آئیں گے, اور اس کی وجہ سے پارٹی کو مزید کرائسس کا سامنا ہوگا, اور اس کو بیلنس آؤٹ کرتے ہوئے تو ٹائم لگے گا. لیکن یہ ہے کہ ابھی جو اسکینڈل سامنے آئیں گے اس میں بڑے بڑے نام آئیں گے سامنے, اور ان ہاؤس چینجز اسی وجہ سے آئیں گی. اور وہ جب چینجز آئیں گی تو پھر جو نئے لوگ آئیں گے ان کو ٹیک اوور کرتے, باقی چیزوں کو مینیج کرتے, بیلنس کرتے ٹائم لگے گا. لیکن یہ سال اگر کہا جائے کہ 2020 بہت بڑی چینجز کا اور پازیٹیو چینجز کا سال ہے, تو پازیٹیو ہوں گی لیکن کسی حد تک. چلیے اگر پازیٹیوٹی کی بات کریں تو آپ جن پرسنالٹیز کی بات کریں کہ نیگیٹیوٹی ایکسکلیوڈ ہوگی, اب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹ تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان پہ پڑے گا. ان کی پرسنالٹی اس پارٹی کی ان سچویشن کی وجہ سے کتنی متاثر ہو سکتی ہے؟ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اپنے سٹارز بے شک بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں, لیکن پرابلم ان کو یہ رہے گی, ان کو ڈی فیم ہونا پڑے گا. ان کی پرابلمز چلتی رہیں گی, ڈی فیم ہوتے رہیں گے اپنی پارٹی کے باقی ورکرز کی وجہ سے, ان کے بیان بازی کی وجہ سے. سب سے بڑی بات آگے مرکری ڈیمیج ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے پھر ایسے بیان سامنے آئیں گے کہ جس کی وجہ سے پھر ٹیکل نہیں کر سکیں گے, خود ٹیکل نہیں کریں گے. وہ کہیں گے اب یہ اس بات کو ہم نے ابھی جیسے لاسٹ کو ایک بیان آیا تھا ڈاکٹر صاحب کا, تو انہوں نے بھی کوئی ایسا بیان کہہ دیا کہ لاہوری جاہل ہیں اور ایسی بات, وہ ایسی پھر بعد میں وہ سوری بھی آ جائے گی, وہ سوری بھی بعد میں آ جائے گی. تو وہ اس کے بعد کی کہ ایسے بیانات یا ایسی امچیور چیزیں سامنے آئیں گی, اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو بعد میں خود سے سوری بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ یہ آگے جو 1 ویک آ رہا ہے یا 10 دن آ رہے ہیں, اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ قوم سے خطاب کا ٹائم آ رہا ہے. قوم سے خطاب کا ٹائم آ رہا ہے, نزدیک آ چکا ہے. لیکن ہم نے رولنگ پارٹی کی تو بات کر لی, اب ہمیں اس پارٹی کی بھی بات کر لینی چاہیے جس نے 3 بار ہم پہ حکومت کی ہے. اگر ہم نواز شریف کی پارٹی کی بات کریں, نون لیگ کی پارٹی کی بات کریں, شہباز شریف کی ساتھ بات کریں, تو ان پرسنالٹیز کو کہاں سٹینڈ کرتا دیکھ رہے ہیں؟ دے آر پارٹ آف آور پاسٹ. اب وہ ہمارے پاکستان جس ماشاءاللہ پاتھ پہ چل رہا ہے نا, اب وہ اس کا حصہ نہیں ہے, پریزنٹ سچویشن کا حصہ نہیں ہے, پریزنٹ کا بھی نہیں ہے, اور انشاءاللہ فیوچر کا بھی نہیں ہے انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں میں انشاءاللہ اس لیے کہہ رہا ہوں, مطلب I stand by my words, کہ کیا فائدہ ہوا ہے یہ 30-32 سال میں. آپ پیچھے دیکھیں پاکستان کہاں گیا ہے, where do we stand now as a nation. ہم نے کیا کمایا, ہم نے فیم کمایا, نیگیٹو فیم کمایا. ہم لوگوں نے ڈیفیسٹ جو ہے اپنی چیزوں کا, اپنی ضرورتوں کا دیکھا. 30-32 سال ہمارے نیگیٹو میں گئے ہیں. اب جو چیز ہے, اب جس پاتھ پہ پاکستان چڑھا ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ جانے کا ہے. اور میں آپ سے ایک چیز اور عرض کروں کہ اگلا مہینہ جو جولائی کا مہینہ ہے, اس میں ایک ایکلپس اور ہے, ٹھیک ہے جی, 5 جولائی کو وہ لگ رہا ہے. تو اس سے بھی جو ہے پاکستان کو بینیفٹ آئے گا, اور پولیٹیکل سچویشن جو ہے رولنگ پارٹی کی یا آپ کہہ لیں پاکستان کے لیے, وہ پازیٹیو طرف جائے گی. عمران خان صاحب کا جو برتھ چارٹ ہے اس کے اندر جس وقت ایٹ دا ٹائم آف ہز برتھ ہم دیکھتے ہیں تو مریخ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ تھا. مریخ اسٹرانگ جن لوگوں کا ہوتا ہے برتھ چارٹ کے اندر, اور وہ جب سربراہ بن جاتے ہیں ملک کے, تو ان کا جو انٹریکشن ہے وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. مقتدر سے مراد ہے آرمی, مریخ جو ہے اٹس آرمی, ٹھیک ہے جی. تو خان صاحب کا جو ہے وہ ریلیشن, کچھ بھی لوگ کہتے رہے کہ جی سائیڈ لائن کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اٹس نتھنگ لائک دیٹ. بہت اچھا, یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کا موقع ہے کہ آرمی
اور सिविल हुकूमत एक पेज के ऊपर सही तरीके से जा रहे हैं, देखने वाली आंख जो मर्जी समझती अच्छा, रहे। वैसे हम ये काम क्यों नहीं करते? लेट देम डू, मतलब हम लेट गो नहीं करते। अगर अपोजिशन की बात की जाए तो मुसलसल 2 साल से हमें भी मुश्किल में डाला हुआ है कि ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, 30 सालों में ये नहीं था, 30 सालों में वो नहीं था। अब देखिए, अगर हम ये देखें तो इस हुकूमत ने क्या कुछ कर दिया है, कितना बुरा कर दिया है, मैशत तबाह हो गई है, डॉलर ऊपर चला गया है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, चीनी, आटा, मतलब हमें इस तरह की सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि हम फिर मुआवजा करने पे आ जाते हैं कि शायद उस गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से ज़्यादा चीज़ें बेहतर की थी, ये गवर्नमेंट अब तक कुछ नहीं कर सकी। भाई टाइम तो दें, जो टाइम उन्हें मिला हुआ है, जो टाइम उन्हें हमने दिया है, आम आवाम ने दिया, आप उनको वो तो पूरा करने दें। लेकिन अपोजिशन तो भी अपना काम भरपूर तरीके से करती है। अजीम साहब, आपकी जानिब आती हूँ, आप मुझे बताएं कि अगर हम बात करें उस पर्सनालिटी की, बेनज़ीर भुट्टो की बर्थडे थी, हम उसको मैं एक पैकेज देख रही थी, इतनी अजीम खतून, इस्लामी ममालिक की पहली वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म, वो ऐसी पर्सनालिटी है कि आप देखिए, अगर बिलावल की बात की जाए तो हम उसको आप कहाँ स्टैंड करता देखते हैं, पार्टी को लेकर चलना, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर चलना। उनकी पर्सनालिटी से, बेनज़ीर भुट्टो की पर्सनालिटी से कोई ना कोई इफेक्ट और कोई ना कोई चीज़ें उनमें पाई जानी चाहिए, जो कि पाई भी होंगी, मतलब तो उनके अंदर एग्जिस्ट भी करती होंगी, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। अच्छा नहीं, उसमें अगर देखा जाएगा तो बीबी शहीद का जो है वो उनका सिनेरियो या उनका जो पर्सनालिटी का करिश्मा वो इनमें नहीं आ सकता। अभी उस नहज पे या उस बात उस लेवल तक नहीं ले जा सकते। लेकिन बात अगर की जाए ना, दोबारा बार बार बात हो रही है कि हमारी जो अभी गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट को ये इस तरह कोसती है, ये करती है। हमारे यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान का बर्थ चार्ट है, इसमें सेटन बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। अच्छा। उसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट आएगी वो सारे इल्जामात पिछलों पे जरूर डालेंगे। और जैसे अली भाई ने कहा कि पिछली गवर्नमेंट का जिन्होंने इतना साल हुकूमत की है, उनके अभी आगे कोई चांसेस नहीं है। कोई चांस हो सकता है कि इसी गवर्नमेंट का या ऐसा ही कुछ सिनेरियो चेंज होके एडमिनिस्ट्रेशन टाइप पे चला जाए, प्रेसिडेंसी टाइप कोई सेटअप आ जाए। लेकिन ये है कि जमहूरियत जैसे चल रही है, ये जैसे पहले चलती रही है, उसमें चेंजेस जरूर आएंगी, लेकिन कोई ह्यूज चेंज नहीं आ सकता। आप कैसे कंक्लूड करेंगे जी साहब? सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, उसमें चेंज जरूर है। पाकिस्तान जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंडर कामयाब रहता है। आप गौर कीजिए, जहां पे जमहूरियत का ढंडोरा पीटना शुरू करते हैं हम, वहाँ पे पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो द सिस्टम इज गोइंग टू बी चेंज्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मोस्ट प्रोबेबली आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि सिस्टम चेंज की तरफ जा रहा है। तो चेंज जो है वो आ सकता है, लेकिन बशर्ते कि हम उसको डाइजेस्ट करें। वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का दिया हुआ हो, 2020 का दिया हो, या अल्लाह की जानिब से कोई भी ऐसी तब्दीली जो कि हमारी जिंदगी में आई है, बशर्ते कि हम उसे एक्सेप्ट करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, काफी प्रोडक्टिव रही। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।